اس کے اندر، جس کی بنیاد پر اللہ انسان کے بارے میں یوں فرما رہے ہیں، جبکہ انسان کا معاملہ تو ایسا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پیدا بھی اللہ نے اسے جاہل کیا ہے، اسے اپنی زبان بھی نہیں آتی میں نے کون سی زبان بولنی ہے، اسے چلنا بھی نہیں آتا میں نے کیسے چلنا ہے، اسے پکڑنا بھی نہیں آتا کہ میں نے کیا پکڑنا ہے، اسے دوست اور دشمن کی پہچان کا بھی علم نہیں ہوتا، اسے کھانا تک نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ انہیں علم دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ ایک چوزا انڈے سے نکلتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے میری زبان کیا ہے، اسے پتا ہے میں نے دانا کیسے کھانا ہے، اسے پتا ہے میری حفاظت کی جگہ میری ماں کا پر ہے، اسے پتا ہے فلاں فلاں جانور میرے دشمن ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میرے بندے میں نے تجھے ہر چیز سے زیادہ بہتر اور خوبصورت بنایا۔ تو کون سی ایسی چیز انسان کے اندر ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو یہ بات فرما رہے ہیں؟ جبکہ انسان کا حال دیکھیے آپ کہ انسان ہر جگہ مختلف انداز سے ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر کئی زبانیں پائی جاتی ہیں، ایک شہر کے اندر کئی قومیں پائی جاتی ہیں، اور مختلف زبانوں میں انسان باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے انسان الگ زبان میں بات کرتے ہیں، جاپان کے الگ زبان میں، چائنا کے الگ زبان میں، اور جانوروں کو آپ دیکھیں تو ساری دنیا کے گدھے کی ایک ہی زبان ہے۔ چائنیز گدھا جس طرح بات کرے گا، جاپان کا گدھا بھی اسی طرح بات کرے، ادھر کا شیر جیسے بات کرے گا، افریقہ کے جنگل کا شیر بھی ویسے ہی وہی زبان میں بات کرتا ہے۔ انسان کی ایک خاص خاصیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میرے بندے میں نے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت تجھے بنایا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ انسان کو دیتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لیے ساری مخلوق پر اللہ شرف عطا فرماتے ہیں اور ایک شرف کا اعلان فرماتے ہیں؟ وہی انسان کو اللہ اپنا ایک علم کا نور عطا فرماتے ہیں کہ جس نور کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ نور اگر تیرے پاس ہوگا تو تو ساری کائنات سے زیادہ افضل اور اشرف ہوگا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پھر ساری زمین تیری غلام ہو جائے گی، سارا آسمان تیرا غلام ہو جائے گا، زمین اور آسمان کے درمیان تمام مخلوق تیری غلام ہو جائے گی اور وہ تیری پابند بن کر چلے گی۔ اگر یہ نور تیرے اندر، تیرے دل کی دنیا میں، تیرے دل کی دنیا کے اندر یہ نور آباد ہوگا، تیرا دل اس نور سے منور ہوگا، تو سارے قرآن کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور قرآن کا علم و علم ہے کہ جو ساری کائنات میں موجود انسانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر انسان کے پاس قرآن کا علم ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لینذروا بہ، آپ کو اللہ پاک مبعوث فرما رہے ہیں، آپ لوگوں تک پہنچائیے اس میں موجود احکامات کو، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی حاصل کر سکے، فقد خسر خسرانا مبینا، اور بڑی ناکامی سے بچ سکے۔ تو ہر نماز کے اندر میرے عزیزوں اللہ رب العزت سے اس بات کو مانتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک اللہ رب العزت، نمبر دو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر تین قیامت۔ اس پورے تین باتوں کو اللہ رب العزت نے کتاب کے شروع میں بیان فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، جسے مقدمۃ الکتاب، پریفیس کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے تینوں باتوں کو بیان فرما دی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر آگے قیامت کو بیان فرمایا مالک یوم الدین، اور پھر آگے اللہ نے نبی کو بیان فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ ایک مصنف جب اپنی کتاب کو لکھتا ہے نا میرے عزیزوں، تو اس سے پہلے اس تین باتوں کو بیان کرتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو یہ میری کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کتاب کے
الانسان فی احسن تقویم، وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اب میرے عزیزوں، میری آنکھ دیکھتی ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں تو میرا مال کم ہو جاتا ہے، میں سود لیتا ہوں تو میرا مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کی قسم یہ میری آنکھ کا دھوکہ ہے، اللہ نے سود کے اندر ہلاکت رکھی ہے اور صدقے میں مال کی برکت رکھی ہے۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ سچ بولوں گا پھنس جاؤں گا، یہ میرے ذہن کا دھوکہ ہے۔ سچ بولے گا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دے گی اور جھوٹ ہلاک اور برباد کر دے گا۔ میرا دماغ کہتا ہے اگر میں نے ظلم کیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مظلوم ایک وقت آتا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرا دماغ کہتا ہے کہ چوری کروں گا تو میرا مال بڑھ جائے گا، اور اگر میں نے کسی کو دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہ میرے دماغ کا دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری زبان کہتی، میرے کان سنتے ہیں کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو میں عزت کی بلندیوں تک پہنچ جاؤں گا، اور یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور اگر میں نے یوں نہیں کیا تو زمانے میں مجھے ذلیل سمجھا جائے گا۔ خدا کی قسم، نبی کی سنتوں میں میرے اللہ نے عزت رکھی ہے، اور نبی کی سنتوں کے توڑنے میں میرے اللہ نے ذلت رکھی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یہ میری آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ میرے کانوں کا دھوکہ ہے، یہ میرے دماغ کا دھوکہ ہے، یہ میرے ذہن کا دھوکہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور یاد رکھیے گا اس کتاب کی کامیابیوں کو ہر ایک اپنے سینے سے نہیں لگایا کرتا، ہر ایک کے دماغ میں نہیں آیا کرتی۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب راہ راست پر مزید برقرار رہنے کا اور ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور جو تقوی سے ہٹے ہوئے ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب گمراہی کا سامان بنے گی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو ضروری نہیں ہے میرے عزیزو، ضروری نہیں ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سارے ایسے فاسق اور فاجر ٹی وی کی اسکرینوں پر آ کر ہمیں درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ ناکام ہیں اگر ان کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے، تو ان کے چہرے میں نبی کی سنت آباد نہیں ہے، تو ان کے وجود پر نبی کی سنت زندہ نہیں ہے، تو اگر ان کی غمی و خوشی نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ قرآن ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی دھوکے میں نہ آئیے ایسے لوگوں سے، ایسے ماحول کو فراہم کرنے والوں سے کہ جو ٹائی لگا کر اور کوٹ پہن کر آپ کو قرآن کے بڑے بڑے حوالے دیتے ہوں، اور آپ کہیں کہ قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ایک شخص لکھا کرتا تھا، اور ایک وقت آیا میرے عزیزو کہ اس کا آخری وقت تھا، وہ کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں رہی نا، کاتب وحی ہے، قرآن لکھ رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے، لیکن آخری وقت تھا، اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ قرآن صرف پڑھ لینے سے، صرف اس کا ترجمہ پڑھ لینے سے، تفسیر کی نالج حاصل کر لینا یہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ ساری زندگی قرآن مانگتا ہے، ساری زندگی مانگتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ نور ہے جو انسانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نور من نور مع نور الى نور لجعل الناس انوارا، یہ نور ہے جو اللہ رب العزت کی نورانی ذات سے نکلا ہے، اور جبرائیل امین کے نور، جبرائیل امین نورانی مخلوق کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نورانی نبی کے اوپر آیا، اور پھر اس پر عمل کرنے والے ان کو اللہ نورانی بنا دیتا ہے، ان کو اللہ نورانی بنا دیتا ہے۔ لقد انزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ فرماتے ہیں نورانی کتابیں جو ہم نے نازل فرمائی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے جس سے یہ قرآن نکلا ہے، جس سے یہ قرآن اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لقد ارسلنا الیکم نورا مبینا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے پاس ایک نورانی نبی بھیجا ہے، اور پھر فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تم میں سے بھی جو شخص اس پر عمل کرے گا اللہ اسے بھی نورانی بنا دے گا، اور پھر جب نور تمہارے سینے کے اندر آ جائے گا، تمہارے اندر اتر جائے گا، پھر دنیا کے فیصلے کرنا، دنیا کے اندر موجود رہتے ہوئے تمہارے لیے آخرت کے خود
اتاری ہیں، ایک اللہ کی ذات کو بیان فرمایا ہے، ایک قرآن کو اتارا ہے، اور ایک نبی کی اتباع کو اس کے ساتھ شرط رکھا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کے لیے انتخاب فرماتے ہیں کہ کس کو میں نے نورانی بنانا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جسے اللہ جتنا چاہتا ہے ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ نور جو انسان اپنے ساتھ رکھتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ قیامت کی گھٹا ٹوپ اندھیری ہوگی، قبر کی گھٹا ٹوپ اندھیری ہوگی، ادھر بھی یہ انسانوں کا نور انسانوں کو ایمان اور اعمال صالحہ والا یہی کام آئے گا جو انسانوں کے لیے تسلی کا سامان اور ذریعہ اور سبب ہوگا، یہی نور انسانوں کو کام آئے گا۔ پھر آخر میں میرے عزیزو، جب مصنف اپنی کتاب کو مکمل کرنے جاتا ہے تو سبری بیان کرتا ہے، تو قرآن کا سمرائز کدھر ہے آخر میں؟ تو آخری سپارے کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کو بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، لفظ قل کے ذریعے اللہ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ کلام فرمایا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الناس، وغیرہ وغیرہ 227۔ لیکن سب سے زیادہ پاورفل قل وہ یہ ہے، قل هو اللہ احد، جو اللہ یہاں پر بیان فرما، اپنی تعریف کو اللہ بیان فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، میں ہوں وہ اللہ جو اکیلا و یکتا ہوں، اور ایسی طاقت والا، ایسی قدرت والا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یار اے محمد، ہم تو اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں، ان کا نسب سارا ہمیں پتا ہے، تمہارے رب کا نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے؟ تو اللہ نے فوراً بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے تمہارا اللہ اکیلا یکتا ہے۔ اب واحد یہاں پر نہیں کہا، واحد کے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، دوسرا اس کا مثال آ سکتا ہے، احد یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ اس جیسی طاقت والا لفظ کوئی تھا ہی نہیں قرآن عربی زبان کے اندر، اس لیے اللہ نے اس کا یہاں پر انتخاب اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دی، قل هو اللہ احد۔ اور کیسی قدرت والا، کیسی طاقت والا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، اگر تمہارے اولین اور تمہارے آخرین سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، تمہارے زندہ تمہارے مردہ یہ بھی جمع ہو جائیں، مرد بھی آ جائیں عورتیں بھی آ جائیں، ساری مخلوق ایک میدان کے اندر آ جائے اور میرے رب سے سوال کرے، ہر ایک اپنی زبان میں سوال کرے، کوئی عربی میں بول رہا، کوئی پشتو میں بول رہا، کوئی پنجابی میں بول رہا، کوئی انگریزی میں بول رہا، کوئی چائنیز میں بول رہا، کوئی سندھی میں بول رہا، کوئی میرٹھی میں بول رہا، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں بات کر رہا ہے، اللہ سب کی بیان کو سنتا ہے، اور صرف انسانوں کی نہیں، سارے جاندار بھرو جانوروں سے ہر قسم کی مخلوق وہاں پر ہو، درندے بھی ہوں، پرندے بھی ہوں، رہنے والے بھی ہوں، دو پائے والے بھی ہوں، چار پائے والے بھی ہوں، دلوں میں رہنے والے بھی ہوں، درختوں پر رہنے والے بھی ہوں، غاروں میں رہنے والے بھی ہوں، پہاڑوں میں رہنے والے بھی ہوں، سارے بیک وقت میرے رب کو پکارنا شروع کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کی ایک وقت میں سنوں گا اور ایک وقت میں سب کو جواب دوں گا، اور تم لوگ جتنا بھی مانگو گے سب کو میں سب کچھ دے دوں گا، اور سب کچھ دینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد اس میں آنے والے پھنسنے والے ناکے کے اندر پانی کی صورت میں باہر نکلنے سے سمندر میں اتنے تھوڑے سے پانی کی کمی آ سکتی ہے، پر میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے، اتنی زبردست قدرت والا اللہ ہے۔ تو اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کے احکامات پر چلنے میں کامیابی، اور پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے بیان فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى، اے میرے نبی تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلى، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے رب تجھے چھوڑے گا۔ اب یہ سب سے زیادہ شاندار اللہ کے نبی کی تعریف ہے پورے قرآن میں، کہ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ اللہ کے نبی کی صلاح ہے۔ سب سے زیادہ عالم اللہ اپنے نبیوں کو بناتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ لوگ ہیں، وہ انسانیت میں وہ مخلوق ہیں، وہ انسان ہیں جنہیں اللہ رب العزت اس علم کی وجہ سے سب سے زیادہ فضیلت اور شرف عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے آپ کے علم حاصل کرنے کا مقصد اهدنا الصراط المستقیم اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر سارے آسمان نیچے رہ گئے، آسمانوں کی ساری مخلوقات نیچے رہ گئی، فرش نیچے رہ گیا، عرش نیچے رہ گیا، کرسی نیچے رہ گئی، اور ان
اوپر اپنی دنیا کے وجود کے ساتھ اور دنیا کی چھٹیوں کے ساتھ اور دنیا کے کپڑوں کے ساتھ اور کملی والے نے کملی اوڑھ کر اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کری. سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت میں علم عطا فرمایا. اور تیسری چیز قیامت ہے. القارعۃ ما القارعۃ اذا زلزلت الارض زلزالها عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون عما يتساءلون وغیرہ وغیرہ. بڑے خطرناک طریقے پر اللہ رب العزت نے یہاں پر قیامت کو بیان فرمایا. تو میرے عزیزو، اس لیے اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ انسان ان تین باتوں کو اپنے لازم پکڑ لے، اس تین نور کو اپنے اندر اتار لے، تاکہ اس کی دل کی دنیا ان نوروں سے آباد ہو جائے، ان نوروں سے آباد ہو جائے. بل دارک علمہم فی الآخرہ، ورنہ انسان تو جاہل ہے. یہاں نبی کا علم آ کر کھڑا ہوتا ہے جو اسے کامیابی اور ناکامی کی طرف رہبری کرتا ہے اور اس کی منزل کا اسے بتاتا ہے کہ تیری کامیابی کیا ہے اور تیری ناکامی کیا ہے، تجھے کہاں پہنچنا ہے اور تیری کامیابی کی منزل آخرکار کیا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، ساری مخلوق جنت، سارے انسان جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی، اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ سب کو جمع کرے گا اور پھر جناب رسول داؤد علیہ السلام کو بلائے گا. داؤد علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کی خوبصورت آواز کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے. پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندو ایسا سنا، جنت کی نے ایسا نہیں سنا. پھر اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو بلائیں گے، یا محمد تعال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور سنائیے لوگوں کو اللہ میرا کلام اپنی زبان کے اندر. پھر آپ علیہ السلام سنائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ایسا سنا، تو جنت کی نے ایسا نہیں سنا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو اب تمہارا اللہ تمہیں اپنی زبان کے اندر اپنا کلام سناتا ہے اور سنو. پھر جب جنتی اس کو سنیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندو ایسا سنا، تو کہنے نے نہیں سنا. جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ نہیں ہے. جنت کی نعمتیں کھانا پینا، نہریں، حوریں، کوئی نعمت نہیں ہے اگر جنت کے اندر انسان کو اللہ نہ نظر آئے اور اللہ نہ دیکھے. تو جنت کے اندر پھر انسان اللہ فرمائیں گے اس سے بڑی، اس سے اچھی چیز بتاؤ کیا ہے. پھر جنت کی اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ فرمائے گا میرے
لعلک باخع نفسک، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا امت کے خاطر، بس کرے اسے کہو، بس کرے۔ اللہ تسلی دینے کے لیے جبریل سے کہہ رہے جاؤ میرے نبی کے آنسو پہنچو اور کہو اتنا غم نہ کرے اپنی امت کا۔ تو اللہ یہاں پر اپنے نبی کو یہ کہہ رہے کہ یہ امت کا غم بھی اپنے دل و دماغ سے نکال کر میرے پاس تشریف لائیے۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے غم کو لے کر انسان نماز پڑھ رہا ہو، دنیا کے غموں کو لے کر انسان دوسری عبادتیں کر رہا ہو، کیسے قابل قبول؟ نماز تو عمل ہے، اللہ زکات، مسلمان زکات کتنی دیر میں نکالتے ہیں؟ چند منٹوں میں زکات ختم ہو جاتی ہے۔ حج کتنی دیر کا ایک کی عبادت ہے، روزہ کتنی دیر کی عبادت ہے۔ ان ساری عبادتوں کے ساتھ مسلمان اگر کلام بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن نماز کے لیے جب آئے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، بیوی کو بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، کاروبار کو بھی چھوڑو، سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو چھوڑ کر پھر مسجد کے اندر آؤ اور اس طرح اللہ کی عبادت کے اندر اپنے پورے وجود کو لگاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ ایک کتاب ہے جو تم تک پہنچائی گئی ہے تاکہ تم اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکو۔ اور کیسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جس رات اللہ نے نازل فرمائی اسے لیلۃ القدر بنایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس شہر میں نازل کری اللہ اس کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بھذا البلد، نبی پر نازل ہوئی تو اللہ نے اس کو امام الانبیاء اور سارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل فرمایا، اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے میرے عزیزو کہ جس میں تمام آسمانی کتابوں کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یکم رمضان کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو نازل فرمایا، اور زبور اللہ رب العزت نے 18 رمضان کو نازل فرمائی، اور انجیل اللہ رب العزت نے 13 رمضان مبارک کو نازل فرمائی، اور تورات اللہ رب العزت نے 6 رمضان مبارک کو نازل فرمائی۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے آسمانی وہ علوم اتارا ہے کہ جس علم کے ذریعے انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے اور انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ نے سب سے خوبصورت بنائے، اور اس کے لیے اللہ نے سب سے خوبصورت مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں سب سے خوبصورت عبادتیں روزے کی اور نماز کی، تہجد کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اب رمضان المبارک کا میرے عزیزو تقریباً حصہ نکل چکا ہے، تو تقریباً رمضان المبارک کے لمحات ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں یہ ہے بڑی آزمائش کی بات ہے کہ ان آخری لمحات کو ہم کیسے انداز سے مبارک بنا لیں کہ پورے رمضان کی کمی کوتاہی بھی اللہ معاف فرما دے، اور پورا رمضان میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کری اسے بھی اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے میرے دوستو، چند گھنٹے رہ گئے ہیں رمضان کے ختم ہونے، ان چند گھنٹوں کو ایسے انداز سے قیمتی بنا لیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، بس میں ہوں، میرا اللہ ہو، کیونکہ سارے علم کا، ساری عبادت کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، میری آخری منزل میرا اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور سجدوں کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ایسے انداز سے گزاریں کہ اب تک کے رمضان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے بھی اللہ معاف فرما دے، اور اللہ کو ہمارا یہ استغفار ایسا پسند آ جائے کہ سارے اعمال جو اب تک رمضان میں کیے سب پر اللہ قبولیت کی مہر لگا اور سب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تو اس طرح میرے عزیزو کرنے کی وجہ سے پھر میرا اور آپ کو وہ مقام ہو جائے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اس کی منزل سب سے نچلی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے نیچے جہنم کے طبقے کے اندر جائیں گے۔ کیوں اللہ نے سب سے نیچے طبقہ فرمایا اسفل سافلین، کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے میرے عزیزو کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز جتنی اوپر سے گرتی ہے اتنی زیادہ زور سے نیچے آ کر گرتی ہے۔ اگر میں اپنے ہاتھ پہ یہاں سے موبائل گراؤں، میرے ہاتھ پہ یہاں سے موبائل گرے تو اس کو کم زخم لگے گا، اور اگر ایک منزل اوپر سے گرے تو زیادہ اسے نقصان پہنچے گا، 2 منزل اوپر سے گرے تو اور زیادہ نقصان پہنچے گا، 5 منزل اوپر سے گرے اور زیادہ اسے نقصان پہنچے گا، یہاں تک کہ پورا ختم ہو جائے گا اور چورا چورا ہو جائے گا۔ تو انسان کی پرواز بھی بہت اونچی ہے، اگر اس پرواز کے ساتھ وہ نیچے گرتا ہے تو بڑے خطرناک طریقے پر گرے گا اور ایسے طریقے پر گرے گا کہ اس کا بہت زیادہ
ہماری جہالت کی وجہ سے، کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ایسا ہم سے عمل ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری منزل ثم رددناہ اسفل سافلین نہ ہو جائے۔ اس کے لیے مستقل ڈرتے رہنا بہت ضروری ہے، اور ڈر ڈر کر زندگی گزارنا اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا، یہ میرے اور آپ پر لازم ہے۔ جتنا اس کا اہتمام کریں گے اتنا میرے عزیزوں ہم کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج چونکہ آخری تاخرات ہے تو انشاءاللہ 12:15 بجے سے اسی طرح ذکر اور بیان اور دعا کا عمل شروع ہو جائے گا۔